ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سلطان ملک شاہ کے والد سلطان الپ ارسلان سلاطین سلجوق میں بہت بڑا نام، سلجوقی سلطنت کی بنیادوں میں سلطان الپ ارسلان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ الپ ارسلان کا معنی بہادر شیر، اور واقعتاً وہ بہادر شیر تھے۔ ان کے کارنامے تاریخ کی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ملازکرد کے میدان کا جو کارنامہ ہے، جہاد کی وہ داستان ہے جو سلطان الپ ارسلان کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ روم کا بادشاہ رومانوس 3 لاکھ لشکر کے ساتھ وہ ملازکرد کے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دراصل اس کا نشانہ تو پوری سلجوقی سلطنت تھی، کیونکہ سلطان الپ ارسلان اس وقت اپنے دارالحکومت میں نہیں تھا۔ ان کا دارالحکومت اصفہان تھا، اس وقت وہاں وہ نہیں تھا۔ اس لیے جو روم کا سلطان تھا، روم کا جو بادشاہ تھا رومانوس، اس نے ہمت کی اور اس نے 3 لاکھ سپاہی تیار کیے اور سلجوقی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا۔ سلطان الپ ارسلان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، تقریباً ہمارے پاس 12,000 مجاہدین ہیں، ہم ان 12,000 کے ساتھ 3 لاکھ کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ لیکن سلطان نے سوال کیا کہ اگر ہم میدان جنگ سے ہٹ جاتے ہیں، پشت پھیر کر پیچھے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہماری آبادیوں کو لوٹے گا، ہماری بستیوں کو تباہ و برباد کرے گا، غریبوں کو لوٹے گا، اور کتنی ہی ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ سلطان نے کہا میں تو لڑوں گا، میرے ساتھ جو جنگ کرنا چاہے وہ تیار رہے، باقی جو کوئی جانا چاہے اس کو اجازت ہے۔ میں اپنی آبادیوں کو، اپنی بستیوں کو اور اپنے لوگوں کو، اپنی سلطنت کے باسیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ناظرین، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی بڑے سلاطین گزرے ہیں ان کی یہی صفت تھی کہ وہ اپنے جو ان کی سلطنت کے اندر جو لوگ ہوتے تھے ان کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی مدد کو ضرور پہنچتے تھے۔ معتصم باللہ کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت نے اس کو پکارا تھا۔ اموریہ کے قلعے میں ایک عورت نے کہا تھا وا معتصماہ، اے معتصم باللہ میری مدد کر۔ تو چنانچہ معتصم باللہ نے گھوڑے تیار کیے اور وہاں پہنچ گیا تھا۔ تو اسی طرح سلطان الپ ارسلان نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو لڑوں گا، اور جب تک میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے میں وہ بھی اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے بہا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور میدان میں ڈٹ گیا، اور اس کے ساتھی جو تھے وہ بھی میدان میں ڈٹ گئے۔ ملازکرد کا میدان یادگار واقعہ رقم کرنے جا رہا تھا۔ ادھر سے رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر پہنچ گیا، اور ادھر سے 12,000 کا لشکر۔ سلطان کے ساتھ ایک بڑی ہی معتبر شخصیت نظام الملک طوسی، وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ ناظرین، نظام الملک طوسی جو ہیں یہ تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ سلجوقی سلطنت کی بنیادوں میں اگر کسی شخص نے، کسی سیاسی شخص نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تو وہ نظام الملک طوسی ہیں۔ یہ امام موفق کے شاگرد ہیں۔ امام موفق کے بڑے نامور 3 شاگرد ایک ہی وقت میں ان کے پاس پڑھتے تھے، نظام الملک، عمر خیام اور تیسرا حسن بن صبا۔ ایک بہت بڑا فتنہ بنا حسن بن صبا۔ عمر خیام جو تھا وہ سائنسدان بھی تھا، ریاضی دان، اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی میں اس کی بہت زیادہ رباعیاں بھی اور شاعری بھی کرتا تھا وہ۔ لیکن ایک شخص سیاست میں آیا اور اس نے بڑا نام کمایا، اسی کے نام سے
بڑے مدارس قائم ہوئے، اور اس نے بغداد کے اندر بھی اور دوسرے علاقوں میں بڑے مدارس قائم کیے۔ تو ناظرین یہ اس وقت موجود تھا، چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ سلطان ہمیں جمعے کی نماز کے بعد ہمیں یہ لڑائی کرنی چاہیے، کیونکہ سنت بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کے بعد کسی نہ کسی نماز کے بعد لڑائی کرتے تھے، کیونکہ جمعے کی نماز میں دعائیں مانگی جاتی تھی پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے لیے، تو ہمیں اس وقت لڑنا چاہیے۔ چنانچہ ناظرین جمعے کی نماز ہوئی اور اس کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت واقعتاً شامل حال ہو گئی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو چنانچہ وہ میدان میں ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتار دی۔ کافر تو 3 لاکھ کا لشکر لے کر آئے تھے بڑی تیاری کے ساتھ، 7 بڑے لٹیرے تھے ان کے ساتھ، اور مزدور لے کر آئے تھے کہ ہم جب جنگ جیت لیں گے اور ان کو شکست ہو جائے گی تو جتنا مال غنیمت ہوگا وہ اٹھا کر ہم لائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور جنگ جب پورے جوبن پر تھی تو گرمی کی انتہا ہو گئی، اور جو رومانوس تھا اس کو گرمی لگنے لگی اور وہ اپنے خیمے کی طرف گیا۔ پیچھے سے فوج نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا جو بادشاہ ہے وہ کسی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ تو اس وقت جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ سپہ سالار کے اوپر ہی ہوتی تھی، یعنی سپہ سالار کے اگر قدم اکھڑ گئے تو سمجھ لیں کہ فوج کو شکست ہو گئی، اور فوج کے جب ایک دفعہ قدم اکھڑ جاتے ہیں تو دوبارہ جمانے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب فوج نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ میدان جنگ سے کترا رہا ہے اور پیچھے جا رہا ہے، تو وہ وہاں سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے وہ جی چرانے لگے اور بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کو کیا ہو گیا، اچانک یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمان اپنی پوری قوت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے اور میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ اور جب بادشاہ جو تھا ان کا رومانوس وہ اپنے خیمے سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا لشکر بھاگ رہا ہے۔ اس وقت اس نے بچانے کی کوشش کی، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ تیر جو تھا وہ کمان سے نکل چکا تھا، اور وہ خود گرفتار ہو گیا اور سلطان الپرسلان کے پاس وہ اس کو پیش کیا گیا۔ بہرحال سلطان نے اس کو بعد میں چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان الپرسلان نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے غریبوں کو اور ان کی عورتوں کو بچانے کے لیے لڑائی لڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ جو اپنے لوگوں کو، اپنی سلطنت کے باسیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، دشمنوں کے حوالے ان کو نہیں کرتے۔ چنانچہ سلطان کی زندگی کا یہ بڑا یادگار واقعہ ہے، اور انہی سلاطین کی برکت سے اور ان کے خلوص سے اور ان کی محنتوں سے اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ پھر اسی سلطنت سے آگے جب یہ سلطنت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ واقعہ جو ہے ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سلاطین تھے ان کے اندر کتنی بہادری ہوتی تھی، اور کتنا وہ لوگوں کا ان کے اندر دکھ درد ہوتا تھا، اور کتنا اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ ہوتا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں کوئی ایسا سلطان، کوئی ایسا بادشاہ نصیب کر دے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اس کی ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔